رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بلندتر صلوات اللہ 35 منٹ پڑھو بس 35 منٹ دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانی مجلس کی یہ پرخلوص عقیدت محبت بارگاہ سید الساجدین میں قبول و منظور ہو۔ آج کا یہ ذکر منسوب اور مخصوص ہے شفا کے حوالے سے۔ جتنے بیمار ہیں میرا مالک خالق خاک شفا کے واسطے میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو، ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے جناب سید الساجدین کے ذکر کے مناسبت سے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی مقصد نہیں انسان اور جنات کا خلق کرنے کا مگر صرف عبادت ہے۔ جو صرف عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں، اور جو عبادت کا طریقہ بتائے اسے عبد کہتے ہیں۔ تو جو پوری فرمائیے گا سرکار۔ خدا نے قرآن میں ہمارے نبی کو جب بھی بلایا تو عبدہو کہہ کے بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے عبد کو۔ اس کا مطلب ہے عبد اسے کہتے ہیں جو معبود کا پتہ بتائے، جس کی عبادت ہو اسے معبود کہتے ہیں، جو عبادت کا طریقہ سکھائے اسے عبد کہتے ہیں، اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں۔ معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو، مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو۔ ایک شخص نے امام صادق سے آگے سوال کیا، اس نے کہا مولا اللہ کی اول مخلوق کون ہے؟ فرمایا ہم آل محمد۔ اس نے کہا جب تک اللہ آپ کو بنا رہا تھا تب تک اللہ کی عبادت کون کر رہا تھا؟ کسی چیز کو بننے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو خلق کر رہا تھا بے شک آپ سب سے پہلے ہیں، لیکن جب تک آپ خلق ہو رہے تھے اتنا عرصہ اللہ کی عبادت کس نے کی؟ اگر کسی نے نہیں کی تو پھر وہ معبود کیسا؟ اگر کسی نے اسے سجدہ نہیں کیا پھر وہ مسجود کیسا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ۔ ہم مخلوق توحید بعد میں ہوئے، مشیت توحید ہم پہلے تھے، ہم اللہ کے ارادے میں تھے، اور جب سے وہ تھا تب سے ارادہ تھا، ہم اس کے ارادے میں بھی اس کی عبادت کر رہے تھے۔ اگر اس کا مشیت کو اور اس چیز کو کوئی نہ سمجھا ہو تو اس کی میں ایک اور بڑی بہترین سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ میرا وجود، میرا حصہ، میرا لباس، میرے بدن کو ڈھانپنے کا طریقہ، لیکن یہ جو میں مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ گفتگو جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ تقریر جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ لفظ جو ہیں یہ کہیں سے میں سن نہیں رہا، کہیں سے پڑھ نہیں رہا، یہ میرے اندر ہے، اندر ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے۔
بڑے سے بڑے میڈیکل کے ماہر کو لے کے آؤ، وہ میرے خون کے خلیے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ یہ لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ لفظ ہیں اندر تو کہاں ہیں؟ یہ میری مشیت میں ہے، یہ میرے ارادے میں ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ بولوں تو وہ ظاہر ہو جاتے، میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہوں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس لفظ ارادے کے محتاج ہے۔ خدا نے کہا یہ میری مشیت میں رہتے تھے، میں ارادہ کرتا تھا یہ ظاہر ہو جاتے تھے، یہ میرے ارادے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت کروائے اسے معبود کہتے، توجہ پوری صحابہ، اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے، جس کی عبادت ہو اسے عبد کہتے۔ اب معبود، عبد، عابد، معبود، عبد، عابد، ایک ہی تصویر میں تینوں چہرے نظر آ گئے۔ مسجد اللہ کی تھی، نماز عبد پڑھا رہا تھا، پیچھے عابد پڑھ رہے تھے، یا ایک شہزادہ اپنے حجرے سے نکلا، وہ عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عبد کی پشت پہ چلا گیا، عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے پوچھا، اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے، اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے، اب مجھے بتا میں عابدوں میں ہوں، میں عبدوں میں ہوں، یا پھر تو معبود مجھے کوئی اور عہدہ دے گا؟ فرمایا حسین ابھی پوچھ نہ چھوڑنا، میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، تو ابا عبداللہ۔ تو اللہ کی عبدیت کا مالک ہے، جو اللہ کی عبدیت کا مالک ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اللہ کی عبدیت کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ میرا وہ امام ہے جس نے اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے، جس نے بتایا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں، ہم نے اسے امام نہیں بنایا جس نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، ہم نے اسے امام بنایا ہے جس کے سجدے پہ وہ ناز کرتا ہو۔ اسے ہماری عبادتوں پہ ناز نہیں، اسے غرور ہے کہ اسے سجاد سجدہ کرتا ہے۔ جس نے سجدے کا طریقہ دیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ کتنا نفیس امام تھا جس نے آج تک اپنے جانور کو تازیانہ بھی نہیں مارا تھا۔ مشیر تھے یہ حسین کے، امام حسین علیہ السلام جس سے مشورہ کرتا تھا اسے سجاد کہتے۔ اب ایک سطر ہے میرے حلق میں، اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جو پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں لا کے اسے حسین کہتے، اور جو پوری کربلا کو تحفظ دے اسے سجاد کہتے۔ ایک سطر اور پڑھ دیتا ہوں، جو کھلے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی کہتے، جو بدے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے سجاد کہتے۔ اور یہ اعزاز تھا اس علی کے بیٹے کے پاس، یہ ایک ہی وقت میں محمد بھی تھا اور علی بھی تھا۔ یہ دکھنے میں محمد لگتا تھا، بولنے میں علی لگتا تھا، اس کا چہرہ رسول والا تھا، گفتار علی والی تھی۔ کتنا ڈرا اور سہما ہوا تھا اس قیدی امام سے یزید کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی، سجاد سے بیعت نہیں مانگی۔ استاد قمر جلالوی کا یہاں مجھے شعر یاد آ گیا، میں ضرور پڑھوں۔ استاد قمر جلالوی کہتا بے شک زندان میں تھا حسین کا سجاد، لیکن ڈرایا ہوا تھا سجاد نے یزید کو، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ یہ جو بار بار پیشیوں میں بلاتا تھا سجاد کو، یہ سجاد کو اذیت نہیں دیتا تھا، مطمئن ہوتا تھا کہ حسین کا شیر
قید ہے یا کھلا ہوا ہے؟ سید الساجدین ہونا حسین جیسے امام کے ہوتے ہوئے یہ بہت مقام رکھتا تھا۔ پہلی بار سید الساجدین کب ہوا؟ جب شام کے بازار میں کڑیوں میں نماز پڑھی۔ میں تفصیلاً 2-4 جملے مصیبت کے پڑھوں گا، اس لیے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جنازے کے انتظار میں بیٹھے، تو میں جلدی ہوگی کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے اور تم نزدیک سے آئے ہو۔ جو صبح سے انتظار میں بیٹھی ہے وہ آئی بھی دور سے ہے، اس نے جانا بھی دور ہے، اور وہ آ بھی سب سے پہلے گئی ہے، بیٹھی بھی جنازے کے انتظار میں ہے۔ سبب پیدا کرنے کی کوشش میں کروں گا، منت کروں گا آج اس نیت کے ساتھ رونا، جو ہر مجلس میں آتا تھا آج وہ تھک کے تابوت میں آ رہا ہے۔ اسی امام کے حوالے سے ہے نا کہ ہر مجلس میں سید الساجدین تشریف فرما ہوتے ہیں، جو ہر مجلس میں آتا ہے، آج وہ تابوت میں آ رہا ہے۔ جس امام کا آج جنازہ ہے اسے یہ سوچ کے رونا ہے کہ یہ ساری زندگی صرف رویا ہے۔ منہال کوفی نے کہا تھا مولا سجاد شہادت سیدوں کا ورثہ ہے، فرمایا شہادت سیدوں کا ورثہ ہے، ننگے سر ماں بازاروں میں لے کے جانا ہمارا ورثہ۔ منہال نے کہا مولا امام مضبوط ہوتا ہے، امام کے پاس طاقت ہوتی ہے، امام کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ مولا آپ امام ہو کے خون رو رہے ہیں۔ منہال نے جب یہ لفظ کہا تو امام تڑپے، تڑپ کے کہا منہال یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، نبی ہو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، میرے سامنے میرے 18 یوسف گھوڑے سے گرے۔ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنسو بند ہوں، آپ رونا بند کریں۔ مولا نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا مولا سارا دن آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کربلا یاد آتی، تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلا کریں۔ سجاد کہتے کیا سوچ کے نکلوں؟ میں باہر جاتا ہوں، میں بازار میں جاتا ہوں، مجھے شام کے بازار یاد آتا، میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آتا، میں کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھتا ہوں مجھے ہماری ماں زینب یاد آتی۔ اس نے کہا مولا آج میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو لے کے جاؤں۔ اس نے ہاتھ تھاما، امام کو لے کے بازار میں آیا، بازار میں اس نے آواز دی دکانیں بند کرو، حسین کا بیٹا سجاد آ گیا ہے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی، کوئی سجاد کے قدموں پہ گرا، کسی نے سجاد کے ہاتھ چومے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تیرے بچے جھینگیں، کسی کو پیار دے کہتا تیری بیٹیوں کے پردے ہوں۔ دعائیں دیتے دیتے امام آگے بڑھ رہے تھے۔ کتاب کے جملے ہیں ایک قصاب کو، ایک کسائی کو دکان بند کرتے کرتے دیر ہو گئی، اس نے سجاد کو دیکھا، جلدی سے اٹھ کے آیا، وضو کیا، سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ مولا نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں قصاب ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے شریعت کے احکام بتا، شریعت محمد میں جانور کو ذبح کرنے کے کیا احکام ہے؟ اس نے سمجھا شاید شریعت کا وارث ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے، مولا شریعت ہے رسول کی، جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے پہلے پانی پلانا پڑتا ہے، اور مولا تیری امامت کی قسم ہے میں پانی پلا کے ذبح کرتا ہوں۔ سجاد تڑپ گئے، رو کے کہتے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور میرے بہتے دریا میں پیاس سے مارے گئے ہیں۔ سجاد نے کہا مجھے دوسری شرط سنا۔ اس نے کہا مولا دوسری شرط ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ سجاد نے چہرے پہ ماتم کیا، رو کے ہائے قسمت میرے باپ حسین کی، لوگ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاس۔ مولا سجاد کی آواز آئی تیسری شرط سنا، قصاب قدموں میں گرا، رو کہتا مولا میں شرطیں سناتا ہوں تو روتا ہے، مولا میرے سنانے سے تیری آنکھوں میں لہو آ رہا ہے۔ فرمایا سنا میں بابے کو روؤں، تیسری شرط میں سیدوں سے معافی مانگ۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا مولا شریعت ہے رسول کی، جانور کو جس خنجر یا چھری سے ذبح، وہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔
سجاد رو کہتا مجھے میرے بابے کے لہو کی قسم ہے، جس خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا اس کی آواز زینب خیمے میں سنتی رہی۔ اللہ ان نوازوں پہ رحم کرے، بادشاہ یہ پرسہ قبول کرے۔ ہر امام نے امامت سنبھالی تو امامت کا پہلا مسئلہ، کسی نے امام سے دین پوچھا، علی نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے علی سے حکومت کے طریقے پوچھے۔ حسن نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے صلح کی تدبیریں پوچھی۔ حسین نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے دین کے مسئلے پوچھے۔ ہائے غربت سجاد کی، اس کے سر پہ دستار امامت کے بعد جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا، وہ میں پہلا مسئلہ پڑھ لوں اور تو برداشت کرے۔ سجاد سے جو پہلا مسئلہ سجاد کی امامت کا پوچھا گیا، وہ سگی پھپھی نے پوچھا، کاندھا ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول کے بتا، جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے؟ سجاد کی امامت کا پہلا سوال۔ تڑپ کے سجاد نے کہا اماں مرنا خودکشی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے خیمہ چھوڑ۔ اب تڑپی علی کی بیٹی، اب کوئی ماتمی ہو تو ماتم کرے۔ بی بی عالیہ رو کے کہتی سجاد جواب آنکھیں بند کر کے نہ دے، آنکھیں کھول کے دے۔ سجاد کی آواز ہے اماں بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے، کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہ ہے۔ رو کے دی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ تڑپ کے سجاد کہتا اماں کہاں گئی چادر؟ فرمایا بابا مارا گیا، شمر خیمے میں آ گیا۔ ماں کی ردا اسی نیزے پہ چلی گئی جس نیزے پہ اکبر کا جگر تھا۔ تڑپ کے سجاد اٹھے۔ اب اگلا سوال جو سجاد کے لیے بڑا مشکل تھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چھوڑوں وہ جملے جن سے سادات کو تڑپ محسوس ہو، مجھے صرف آنسو چاہیے، میں وہ جملے چھوڑوں۔ پھر مولا سجاد کے لیے جو دوسرا سوال بڑا اذیتناک تھا، خیمے جل چکے تھے، علی کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں کی راگ پہ بیٹھی تھی۔ اب قافلے کو کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ایک ملاؤن وہاں آیا جہاں سجاد بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اس کپڑے اس گٹھری میں کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے سجاد سے آ کے کہا حسین کا بیٹا تیرا بابا بیعت کر لیتا تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تیرے بابے نے بیعت نہیں کی، پورا کنبہ ذبح کروا لیا۔ سجاد میں تمہیں زیادہ اذیت نہیں دینا چاہتا۔ سجاد کی آواز آئی اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ یہ کمینہ دیکھتا مجھے بتا رسیاں تو پہنائے گا یا ہم پہنائے؟ تڑپ کے سجاد رو کے کھڑا ہو گیا، رو کے کہنے لگا میں ماں کے برکوں کا وارث ہوں۔ سجاد نے گٹھڑی کھولی، علی کی بیٹی نے سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی تو نہ کہنا میں خود بانٹ دیتی ہوں۔ ایک ایک رسی اٹھا کے علی کی بیٹی نے ایک ایک مستور کو دی۔ رو کے آواز آئی باندھ لو اپنے ہاتھ، میرا سجاد کی کمر جھک گئی۔ بس ایک روایت اور سن لینا، بدبختوں نے اس امام کو زہر دی جس کا جگر ہی نہیں تھا۔ جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشاہ حسین قبول کرے، جو آوازیں اٹھی ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ زہر سب سے پہلے کہاں اثر کرتی ہے۔ زہر اسے دی گئی جس کا جگر ہی کوئی نہیں تھا، پیاس اسے لگی جسے پانی کی خواہش ہی کوئی نہیں تھی۔ گردن میں وزنی توق، صرف توق نہیں توق میں میخیں تھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، سہل ابن سعد کی روایت ہے۔ وہ کہتا ہے بازار شام میں ایک کونے پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ سہل کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سیدوں کی اذیت، یا مولا سجاد نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بلایا۔ سہل کہتا میں چلتا چلتا اس قیدی مہاری کے پاس گیا، مولا سجاد نے کہا میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے کہا مولا میری خواہش ہے میں کچھ کروں۔ مولا فرمایا تو تڑپ رہا ہے نا ہماری طلب کے لیے،
چل میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تلوار کھینچ، میں تجھے یہ نہیں کہتا چادریں لے کے آ۔ سجاد نے کہا تیرے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ ساحل کہتا فوراً بندوبست کرنا میرے لیے مشکل تھا، میں نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے سجاد نے کہا اسے کپڑا بنا، میں نے کپڑا بنایا، سجاد کی آواز تہ لگا، میں نے تہ لگائی، میں نے کہا مظلوم اس کا کیا کرنا ہے؟ آواز ہے میری کمر پہ آ، میری گردن کا توق اٹھا کے پیچھے یہ کپڑا، اور اس توق کے وزن کی وجہ سے میری گردن کا گوشت اتر گیا۔ خود جناب باقر کی روایت ہے اس مولا کی شہادت کے حوالے سے، مولا سجاد جب کربلا سے واپس آ گئے تھے تو مولا ابا کھول کے نہیں لیتے تھے، جیسے یہ چادر ہے نا، مولا ایسے ابا اپنے گردن پہ رکھتے تھے، ساری زندگی جتنی دیر سجاد زندہ رہے ابا کو یوں اپنی گردن پہ رکھا۔ مولا باقر کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ راز کا پتہ نہ چلا کہ بابا یہاں ابا کیوں رکھتے تھے۔ باقر کہتے ہیں جب میں بابے کو غسل دینے کے لیے گیا، باقر تڑپ کے باہر آ گیا، لوگ کہتے ہیں اماں زینب آج پتہ چلا ہے، آج پتہ چلا ہے علی کی بیٹیوں کو، آج پتہ چلا ہے کہ سجاد کا شام کا بازار کیا تھا۔ یوں شام کی طرف منہ کیا باقر نے، ہاتھ باندھ کے کہا اماں زینب مجھے معاف کر دینا، میں سارے رستے نہ پہچان سکا، مجھے آج پتہ چلا ہے بابے کی گردن میں گوشت نہیں ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام کہتا میرا سلام ہو میرے اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت تو کھا گیا، جس کی ہاتھوں کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئی، جو بندے ماتم کے لیے تیار ہو گئی۔ کہ روایت پڑھتا ہوں شام کا بازار تھا، سید الساجدین گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے قافلہ رک گیا، قافلے کا رکنا تھا۔ ایک ملعون نے آگے سے کہا قافلے کو جلدی دربار میں لے کے جانا ہے، قافلہ رک کیوں گیا ہے؟ ایک ملعون نے آگے کہا اس لیے رکا ہے کہ بازار میں حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، سجاد ہتھکڑیوں میں نماز پڑھ رہا ہے، مجھے بول کے بتاؤ جس بندے نے نماز پڑھنی ہو اس کے لیے سب سے پہلی کیا ہوتا ہے؟ وہ قبلے کا تعین کرتا ہے کہ کعبہ کدھر ہے، وہ کعبے کی سمت ڈھونڈتا ہے تاکہ مصلی بچھائے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ بھیڑ میں سجاد نماز پڑھتا، کوئی دھکا مارتا سجاد ادھر چلا جاتا، کوئی دھکا مارتا سجاد ادھر آ جاتا۔ آواز قدرت آئی سجاد کعبہ نہ ڈھونڈ، تو نماز پڑھ، تو جدھر منہ کرے گا میں کعبے کو ادھر پھیرتا جاؤں گا۔ ادھر سجاد نے نماز شروع کی، ادھر ملعون نے کہا حسین کے بیٹے کی نماز توڑ، میں غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرم۔ یہ علم عباس میں ہاتھ ہے، ایک بے غیرت گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اس نے سجاد کی زنجیر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر گھوڑا دوڑا، ادھر سجاد کے گلے میں میخیں چلی گئے، بازار میں سجاد کا لہو آیا، آواز آئی سبحان رب یا العلا بحمد، حسین کی آواز آئی سجاد تیری نماز کے صدقے میرا لال تیری عبادت کے صدقے سجاد تیری نماز پہ قربان۔ جنہوں نے جنازہ اٹھانا میں منت کروں گا جنازے کو سامنے لے کے آئیے گا تھا کہ میں 2 جملے پڑھوں سے۔ بازار میں سجاد کا لہو گرا، نماز بچ گئی، سجاد زخمی ہوگا، ذہن میری طرف کرنا، تمہیں حسین کا واسطہ مصائب خراب نہ کرنا، گردن زخمی ہو گئی، نماز بچ گئی، سجاد بازار میں ذبح ہو گیا۔ آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، یہ معافی مانگوں گا، اسی روایت میں جنازے کی برآمدگی ہوگی۔ جتنے سید بیٹھے ہو، یہ نسل سادات کا آدم ہے جس کا آج جنازہ ہے، اسے کہا جاتا ہے آدم آل محمد۔ نسل ختم کر رہا تھا کربلا میں یزید، اس سجاد کی وجہ سے سیدوں کی نسل چل پڑی۔ جب آئی ہے نا بی بی قید نبھا کے، بی بی زینب کے ہاتھ میں تھا سجاد کا ہاتھ، سیدھی قبر رسول پہ آئی ہے، روکا دی نانا قبر سے اٹھ، نانا دیکھ میں تیرا بیٹا بچا کے لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی نے گٹھڑی سے حسین کا کرتا نکالا، کرتا قبر محمد پہ ڈالا، یا قبر ہل گئی، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے،
رو کے کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، میں نے تو تجھے ابھی اپنا لباس دکھانا تھا، میں نے تجھے بتانا تھا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے۔ اب بھی کوئی بندہ چپ ہے، ماتم کی تیاری کرے۔ زینب سجاد کا ہاتھ پکڑ کے سیدھی زہرا کی قبر پہ لے کے آئی، رو کے کہتی اماں بیٹیوں نے ماں کو نہیں بتانا تو کس کو بتانا ہے؟ اماں اٹھ قبر سے، میں تجھے اپنا درد سناؤں۔ اماں میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ میرا کچھ رہے نہ رہے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ اماں نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی آ گیا ہے، وہ دیکھ تیرا باکر بھی آ گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، رو کے کہا اماں مجھے تیرا سجاد بچانے کی قیمت بڑی دینی پڑی ہے۔ قبر زہرا سے آواز آئی، زینب کیا قیمت دی ہے؟ رو کے کہتی جب حسین گھوڑے سے گر گیا 300 بے غیرت میرے خیمے کو لوٹنے کے لیے آیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، یہ سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اماں تیری غربت کی قسم ہے، کوئی دائیں طرف سے نیزہ مارتا میں اپنا پہلو آگے کرتی، کوئی بائیں طرف سے نیزہ مارتا میں اپنا پہلو آگے کرتی۔ اماں زینب زخمی ہو گئی، سجاد بچ گیا۔ ماتم حسین۔